السلام علیکم، میں ہوں نوین ملک فائر اسٹون نیوز کے ساتھ۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اس وقت، پناہ سے ان کا تعلق ہے۔ پناہ ایک آرگنائزیشن بھی ہے، ایک سوشل ورک پہ کام ہو رہا ہے، ان کا بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ہارٹ کے حوالے سے۔ ان کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ، میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں مسعود الرحمان کیانی صاحب۔ ان سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو پناہ کی جو بنیاد رکھی گئی، ڈیفینیٹلی آپ کا کیا ویژن تھا اس کے اوپر، اور اب آپ کی جو ڈفرینٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پناہ پہ جو ہے ڈفرینٹ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر یہ کام کر رہی ہے، تو ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے ان کا اس وقت، اور بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی پورے ملک کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، دنیا لیول پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا میں جن سے بات کریں گے پناہ کے اوپر۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ مجھے لینے کا۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن آج سے ایگزیکٹلی 38 ایئرز بیک قائم ہوئی تھی۔ اس وقت ہم FIC نئی بنا رہے تھے، لیکن جنرل ذوالفقار جو پناہ کے بانی تھے، انہوں نے اور ہم سب دوستوں نے چند دوستوں نے مل کے یہ دیکھا کہ اب تو دل کے مریض اتنے نہیں ہیں کہ ہماری FIC بھر سکے، لیکن آئندہ آنے والے چند سالوں میں یہ بھر جائے گی اور یہ کم پڑ جائے گی، اور راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سے اسپتالوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ دل کی بیماریوں کی جلغار اس طرح سے آ رہی ہے پاکستان میں۔ آپ اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے سال میں تقریباً 1 لاکھ سے کم اموات ہوتی تھی دل کی بیماری سے، اور آج 2 لاکھ کے قریب دل کی بیماریوں سے لوگ جان ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ ان کو بچانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، علاج مشکل ہے، تشخیص مشکل ہے۔ ہم تشخیص اور علاج کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن حفظ ما تقدم کے اوپر زور دینا ایز اے نیشن ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ پناہ دل کی بیماریوں سے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے اور ان میں ان عوامل کو ٹیکل کرنے کے لیے جو دل کی بیماری کا باعث بنتی ہیں کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے اور ہم کام اس بات پہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ملک میں، نیچرل ڈیزاسٹر، خواہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا ڈسپلیس پرسن ہو، ان کی مدد کے لیے بھی بہت کام کیا، لیکن بیسک کام ہمارا لوگوں کو آگاہی دینا۔ سیمینار کرتے ہیں، واکس ہوتی ہیں، میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں دور دراز علاقوں میں، اور لوگوں کو ہم دوائیاں بھی دیتے ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور دل کی بیماریوں سے ان کے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ بیسیکلی 4-5 چیزیں ہی ہیں کہ ورزش کیا کریں، کھانا مناسب کھائیں، سگریٹ نوشی بند کریں، بلڈ پریشر کی ڈائگنوسس جلدی کریں، شوگر کی بیماری کی ڈائگنوسس جلدی کریں، ٹینشن سے بچیں، اور ڈاکٹر اپنا چیک اپ کرواتے رہیں۔ یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ لوگوں کی آگاہی کے ساتھ ساتھ ہم پالیسی ساز اداروں سے آہستہ آہستہ روابط بڑھا رہے ہیں، تاکہ جو 2 چیزیں ہیں سب سے امپارٹنٹ، تمباکو اور شوگر، اس کے استعمال سے لوگوں کو سمجھایا جائے اور ایسی پالیسیز اور قانون بنائے جائیں جن کی وجہ سے سگریٹ کی اور شوگری سویٹن ڈرنکس جو بازار میں بھرمار ہو گئی ہے جن کی، اور لوگ ان کو بڑی آمادگی سے خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، مہمان نوازی میں بھی ان کا استعمال جتنا بڑھ گیا ہے، بیماریاں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں، خصوصی طور پہ ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری جو درجنوں بیماریوں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی، ان کی وجہ سے اموات جو ہوتے ہیں وہ بھی 3-4 گنا بڑھ گئے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں 400 گنا بڑھ گئی ہے شوگر کی بیماری، اور یہ ہوتی ہے شوگر کے بے جا استعمال کی وجہ سے۔ سارا دن کہ شوگر کا کوٹا ایک بالغ انسان کا 10 چمچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ تقریباً 1 گلاس شربت سے، خواہ وہ کسی صورت میں بھی جو بازار میں ملتی ہے، ایریٹڈ ڈرنکس ہیں جس میں ویریس برانڈڈ ڈرنکس ہیں،
یا شوگر کی جوس جو ملتی ہیں بنی بنائی بازار سے، ان میں تقریباً 8 سے 10 چمچ چینی ایک گلاس میں ہوتی ہے۔ 75% چینی جو پاکستان میں بنتی ہے وہ ان شوگری ڈرنکس میں یا پھر چاکلیٹس میں، اور یہ جو مٹھائیاں ملتی ہیں بازار سے حلوائیوں کی دکانوں پہ، وہاں پہ خرچ ہوتی ہے۔ 30% کے قریب لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان ان کے لیے ایک فری مارکیٹ ہے آلموسٹ۔ یہاں پہ رولز ریگولیشن اتنے ڈھیلے ہیں، ٹیکس قوانین اتنے پسندیدہ ہیں ان کے لیے کہ جتنی انویسٹمنٹ کریں، اور سم ہاؤ اور ادر پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن اس صورت میں آ رہی ہے شوگری ڈرنکس کی صورت میں 5 روپے اگر ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے تو 95 روپے حکومت اپنے جیب سے خرچ کرتی ہے ان بیماریوں کے علاج کے لیے جو شوگر کے بے جا استعمال سے ہوتی ہیں۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ کیسے بچ سکتے ہیں یہ جو ہارٹ کے جو اسپیشلی پرابلمز ہیں اور ہارٹ اٹیکس وغیرہ؟ دیکھیں، 2 طریقے ہیں بچنے کے لیے۔ ایک تو آگاہی، جو مشکل کام ہے، لوگوں کو آگاہی دیتے بھی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے، پڑھے لکھے انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں سے، شوگر اور تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قانون ایسے بنائے جائیں کہ لوگوں کی پہنچ سگریٹ تک اور شوگری ڈرنکس تک کم ہو۔ جن ملکوں نے ان کے اوپر ٹیکس بڑھائے ہیں اور خواہ خواہ اچھے نتائج اس میں ان کے لیے آئے ہیں، شوگری ڈرنکس کے اوپر بھی پاکستان میں بہت کم ٹیکس ہیں۔ سعودی عرب میں اس سے 2 گنا زیادہ ٹیکس ہیں، اور اسی طرح شوگر کی جو بیماری سعودی عرب میں پاکستان میں 400 گنا بڑھی ہے، اور سعودی عرب میں 400 گنا کم ہوئی ہے، آدھی ہو گئی ہے پہلے سے۔ تو یہ جو ٹیکس ہے نا، بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کو منع کرنے کے لیے۔ ہم ان کو سمجھاتے بجھاتے جتنا مرضی رہے، ہم لوگ سمجھنے میں بہت دیر لگاتے ہیں، اور اتنی دیر لگاتے ہیں کہ بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کا پناہ ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے نو ڈاؤٹ، اور یہ اسپیشلی جو ہارٹ کی جو بیماریاں ہیں اس کے اوپر ایک اویئرنیس کریٹ کرتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں مختلف، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کو ریگولرلی سیمینار کروانا اور اس کو اسٹیبل رکھنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی آپ کے ساتھ کچھ کوآپریشن کی ہے، یا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو مل کے پھر کام کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کے ادارے کافی اب ہمارے روابط ان کے ساتھ بڑھنے لگے ہیں، ہمارا نقطہ نظر عوام کے حق میں وہ سمجھنے لگے ہیں۔ منسٹری آف ہیلتھ بھی اور دوسری جو سینٹرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہم ان سے ملتے رہتے ہیں، اکثر ہماری بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن آخر کار جب وہ فائنل ٹیکس کا بجٹ بنتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں جو شوگر بیچنے والی انڈسٹری ہے، بیوریجز بیچنے والی انڈسٹری ہے، یا سگریٹ بنانے والی انڈسٹری ہے، ان کی پہنچ ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ وہاں جا کے رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ تھے پناہ کے مسعود سفکیانی صاحب۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پناہ کا کام یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا، اور ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ پناہ جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ جو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اسپیشلی جو یوتھ بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرے اور یہ مل کے کام کریں تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔